فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ کتاب معالی السبطین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر ہے 298۔ فصل نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل میں 4 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس مدینے سے الوداع کی تیاری۔ بہار میں ہے کہ ولید کے دربار میں جانے سے دوسری رات امام حسین نبی کریم کے مزار پر تشریف لائے اور یوں مخاطب کیا: السلام علیک یا رسول اللہ، انا الحسین ابن فاطمہ۔ اے رسول خدا، میرا سلام، میں فاطمہ زہرا کا پارہ جگر ہوں۔ میں آپ کا بچہ، آپ کی دختر کا وہ فرزند ہوں جسے آپ اپنی امت میں خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ اے نبی خدا، میں ان کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تا ملاقات میرا یہی شکوہ ہے۔ اے رسول خدا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میں بامر مجبوری آپ کے پڑوس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے میرے اور آپ کے مابین فاصلے ڈال دیے ہیں کیونکہ میں یزید جو شرابی، فاجر اور شریر ترین انسان ہے، اس کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس کی بیعت کر لوں تو کافر بنتا ہوں اور اگر انکار کرتا ہوں تو قتل کیا جاتا ہوں۔ میں آپ کا پڑوس انتہائی افسوس اور مجبوری کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے آقا، میری آخری سلام۔ اس کے بعد آپ واپس گھر تشریف لائے۔ اگلی رات پھر مزار رسول پر تشریف لے گئے۔ کافی رات تک مصروف نوافل رہے۔ نوافل سے فراغت کے بعد عرض کیا: اے اللہ، یہ تیرے نبی کا مزار ہے اور میں تیرے نبی کی دختر کا لخت جگر ہوں۔ جن حالات سے میں دوچار ہوں تو اچھی طرح سے ان تمام سے آشنا ہے۔ اے اللہ، میں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، میں تجھے اس قبر اور قبر میں مدفون ہستی کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ معین فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشنودی ہو۔ اس کے بعد آپ گریہ فرماتے رہے۔ سحری کے وقت مزار رسول پر سر رکھے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ سرور انبیاء ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ تشریف لائے۔ امام حسین کو گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا: میرے پیارے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ عن قریب تو اپنے خون میں غلطہ ہے، زمین کربلا میں مذبوح ہے۔ میری امت سے ایک جماعت کے ہاتھوں تو شہید ہوگا۔ اس وقت تو پیاسا بھی ہوگا، تجھے کوئی پانی تک نہیں پلائے گا۔ اللہ انہیں میری شفاعت سے محروم رکھے گا۔ میرا حسین، میں تیرے باپ، ماں اور تیرے بھائی، میرے حسین، تیرا باپ، تیری ماں اور تیرا بھائی میرے پاس آئے تھے۔ وہ بڑی شدت سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بیدار ہوئے، گھر تشریف لائے، تمام اہل بیت کو جمع کیا، انہیں اپنے خواب سے آگاہ کیا۔ یہ دن آل محمد کے گھروں میں غمناک ترین دن تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آل محمد کے لیے یہ دن زیادہ غم انگیز تھا یا عاشور کا وہ دن جس دن ذوالجناح نے زہرا زادیوں کو شہادت مظلوم کی اطلاع دی۔ محیج الاحزان کے مطابق امام حسین جناب زہرا کے مزار پر آئے اور یوں عرض کیا: ماں، میرا سلام ہو، تیرا حسین تجھ سے الوداع کرنے آیا ہے۔ ماں، تیرے حسین کی آخری زیارت ہے۔ مزار سے جناب سیدہ نے جواب دیا: ماں کے مظلوم بیٹے، شہید بیٹے اور مسافر بیٹے، ماں کا بھی تجھ پر سلام۔
مؤلف کہتے ہیں ذہنی طور پر تو بی بی اپنے بیٹے کی غربت سے واقف تھیں، لیکن جب بی بی نے 11 محرم کی رات کو اپنے بیٹے کی غربت اور مظلومیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، خدا معلوم بی بی کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ پھر آپ امام حسن کے مزار پر تشریف لائے، ان سے بھی الوداع کہی واپس آئے۔ جناب محمد حنفیہ نے جب سنا کہ امام حسین عازم سفر ہیں تو آپ کے پاس آئے اور عرض کیا آپ یمن چلے جائیں، اہل یمن آپ کے ساتھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بھیا نانا کا ارشاد ہے کہ میں فی الحال مکے جاؤں، اگر مکہ راس نہ آئے تو پھر عراق کی طرف چلا جاؤں۔ یہ سن کر جناب محمد حنفیہ رونے لگے۔ امام حسین نے جناب محمد سے فرمایا کہ آپ مدینے میں رہ جائیں، ہمیں خدا کے بھروسے پر جانے دیں۔ پھر آپ نے اپنی وصیت لکھ کر محمد حنفیہ کے حوالے کی۔ وصیت یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ وصیت ہے جو حسین ابن علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کو کی ہے کہ حسین اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت دیتا ہے اور شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے عبد، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، جنت و جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قبروں میں تمام دفن ہونے والوں کو قیامت میں اٹھائے گا۔ میں مدینے سے کسی فساد، لڑائی اور جھگڑے کی خاطر نہیں نکل رہا، میں صرف امت محمد اور شیعان علی کی اصلاح کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں۔ جس نے میرے قول حق کو قبول کر لیا تو اللہ کی راہ اولا بالحق ہے، اور جس نے میری نہ مانی میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ میرے اور اس قوم کے مابین فیصلہ کر دے گا، وہی بہترین حاکم ہے۔ اے بھیا یہ ہے میری وصیت، اللہ کے سوا کسی کو توفیق نہیں، میری اسی پر توکل ہے اور اسی کی طرف رجوع ہے۔ اس کے بعد دوسری مجلس صفحہ نمبر 306 جناب ام المومنین ام سلمہ اور امام حسین علیہ السلام۔ کامل الزیارہ میں ہے کہ مطابق جب امام حسین نے مدینے سے جانے کا اعلان کیا تو بنی عبد المطلب کی تمام مستورات جمع ہو گئیں اور گریہ ازاری شروع ہو گیا۔ امام حسین نے جا کر فرمایا دیکھو ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مدینے سے جا رہا ہوں، دنیا سے تو نہیں جا رہا۔ تمام مستورات نے جواب دیا فرزند رسول، ہم جانتی ہیں کہ آپ مدینے سے جا رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتی ہیں کہ آپ واپس پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ہم نے تو محسن کی شہادت کے وقت سے سن رکھا ہے کہ جنگ بدر کے بدلے بنی ہاشم سے لیے جائیں گے۔ ہمارے لیے آج کا دن ایسے ہے جیسے شہادت رسول، شہادت زہرا، شہادت محسن، شہادت علی اور شہادت حسن کا دن تھا۔ پھر تمام مستورات غریب کربلا کی پھپھی حضرت علی کی ہمشیرہ جناب ام ہانی کے گھر آئیں۔ سن رسیدگی کی وجہ سے بی بی کہیں آتی جاتی نہیں تھیں۔ جب بی بی نے مستورات بنی عبد المطلب کا گریہ سنا تو پوچھا کیا بات ہے؟ تمام نے جواب دیا فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب ام ہانی اٹھی، عصا کا سہارا لیا، کانپتے اور لرزتے قدموں کے ساتھ امام حسین کے گھر تشریف لائیں۔ جب آپ نے اپنی سن رسیدہ پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھا تو استقبال کے لیے بڑھے اور عرض کیا پھوپھی اماں آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں خود حاضر ہونے والا تھا۔ بی بی نے فرمایا اے سرمایہ پنجتن اور میرے فخر کونین بھائی کی نشانی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ امام حسین نے عرض کیا پھوپھی اماں مجبوری ہے، حالات کا تقاضا ہے اور نانا کا حکم ہے۔ بی بی نے کہا حسین میں کل سے جو خواب میں سن رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ ہونے والا ہے۔ امام حسین نے کہا آپ کیا سن رہی ہیں؟ بی بی نے فرمایا بیٹے کل سے جب بھی آنکھ لگتی ہے کوئی فریاد کر کے یہ شعر پڑھتا ہے وادی طف میں بنی ہاشم کے مقتول نے تمام امت مسلمہ کے گرد گردن شرم سے جھکا دی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا پھوپھی جان آپ دعا فرمائیں۔ بی بی روتے ہوئے واپس اپنے گھر چلی آئیں۔ عوالم میں ہے کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو ام المومنین ام سلمہ تشریف لائیں اور فرمایا حسین بیٹے کیا یہ سچ ہے کہ تو عراق جا رہا ہے؟ آپ نے عرض کی نانی اماں فی الحال تو مکے جانے کا ارادہ ہے، پھر دیکھوں گا حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ میرا بیٹا عراق کی کربلا نامی زمین میں بے یار و مددگار شہید ہوگا۔ آپ نے عرض کیا نانی اگر شہادت میرا مقدر ہے تو اس کے سوا کیا چارہ ہے؟ ویسے مجھے وہ دن معلوم ہے جس دن میری شہادت ہوگی، وہ شخص معلوم ہے جس کے ہاتھوں میرے خون سے رنگین ہوں گے، زمین کا وہ
ٹکڑا معلوم ہے جہاں میرا بے گناہ خون گرے گا، مجھے وہ جگہ معلوم ہے جہاں میں مدفون ہوں گا۔ اپنے اہل بیت سے مجھے وہ افراد معلوم ہیں جو میرے ساتھ شہید ہوں گے۔ میں ان انصار سے بھی واقف ہوں جن کے نصیبوں میں میرے ساتھ شہادت مقدر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ زمین دکھا دوں۔ آپ نے انگشت امامت سے زمین کی طرف اشارہ کیا، خطہ کربلا بلند ہو گیا۔ آپ نے دکھایا، نانی اماں یہاں میرے خیام ہوں گے، یہاں یزید کا لشکر ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے انصار و اقربا میں سے ہر ایک کا نام لے کے بتایا کہ یہاں فلاں گھوڑے سے اترے گا اور یہاں فلاں کو اتارا جائے گا۔ آخر میں دکھایا، نانی اماں یہ وہ مقام ہے جہاں میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا اور 3 گھنٹے تیروں پر رہوں گا، پھر یہاں سے چل کر میں اس جگہ آؤں گا، اسی جگہ میرا قاتل آئے گا۔ نانی یہ ہے وہ تلہ زینبیہ جہاں میری بہن میری سکینہ بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرا آخری سجدہ دیکھے گی، اور میرے پیاسے گلے پر کند خنجر کی ضربیں لگیں گی، اور میرے پیاسے گلے پر کند خنجر کی ضربیں گنے گی۔ جناب ام المومنین ام سلمہ روتے روتے غش کر گئیں۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو فرمایا، بیٹے مجھے آپ کے نانا نے کچھ مٹی دی تھی جو ایک شیشی میں میرے پاس محفوظ ہے۔ امام حسین نے ہاتھ بڑھا کر زمین کربلا سے کچھ مٹی اٹھائی اور عرض کیا، نانی اماں اس مٹی کو اس ایک اور شیشی میں ڈال کر محفوظ رکھ لیجئے۔ جب ان دونوں سے خون رسنے لگے سمجھ لیجئے گا اماں کہ آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ جناب ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں دونوں شیشیوں کو اپنے پاس رکھتی تھی اور ہر دن دیکھا کرتی تھی۔ 61 ہجری کے محرم کی 10ویں کو میں سو رہی تھی، عالم خواب میں رسول کونین کو دیکھا، میرے حجرے میں تشریف لائے، آپ کا سر اور ریش مبارک خاک اور خون سے آلود تھے۔ میں آپ کے چہرے مبارک سے خاک صاف کرنے لگی اور عرض کیا، میری جان قربان، اے نبی کونین، یہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کیسے ہیں؟ یہ آپ کے سر اور ریش مبارک میں مٹی کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا، تو سو رہی ہے اور کربلا میں میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ میں گھبرا کر اٹھی، شیشیوں کو دیکھا تو دونوں میں مٹی کی بجائے خون تھا۔ میں نے نوحہ اور بکا شروع کیا۔ میری صدائے گریہ سن کر تمام مستورات بنی ہاشم جمع ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے وجہ پوچھی، میں نے انہیں شیشی دکھائی، تمام دیکھ کر میرے ساتھ مصروف گریہ ازاری ہو گئیں۔ ہم تمام مستورات روتی ہوئی قبر رسول پر آئیں۔ بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے قبر رسول کو لرزتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے رسول کونین، آپ کا زینت گود بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا راکب دوش فرزند شہید ہو گیا۔ اے رسول خدا، میں آپ کو بیٹے کا پرسہ دینے آئی ہوں۔ صفحہ نمبر 311، تیسری مجلس، مدینے سے روانگی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ میں نے امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، میرے آقا آپ کے بھائی حسن نے بھی تو صلح کر لی تھی، آپ بھی وقت گزار لیں۔ امام حسین نے فرمایا، جابر، میرے بھائی نے جو کچھ کیا تھا وہ ان کی ڈیوٹی تھی، اور میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ میرا فریضہ ہے۔ اگرچہ تو چاہے تو میں تجھے خود نبی اکرم کی زبان مبارک سے اپنا فریضہ سنا دوں۔ میں نے عرض کیا، اگر ایسا ممکن ہو تو ضرور۔ میں درخواست کروں گا تاکہ ایک مرتبہ مجھے میرے آقا کی زیارت بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، سوئے آسمان میں نے دیکھا تو آسمان کے دریچے کھل گئے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار اور حضرت علی آراستہ مسندوں پر تشریف فرما تھے۔ میں نے باری باری ہر ایک کو سلام کیا۔ حضور نے میرے سلام کا جواب دے کر مجھ سے فرمایا، اے جابر، قبل ازیں حسن کے سلسلے میں بھی میں تجھے صراحت سے بتا چکا ہوں، اب حسین کے معاملے میں تجھ پر کیوں تردد ہو رہا ہے؟ پھر آپ نے امام حسین کے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا، جابر، حسین میرا بیٹا ہے، اس کے کسی اقدام میں شک مت کرنا ورنہ ایمان سے جائے گا۔ جو کچھ کر رہا ہے رضائے رب کے لیے کر رہا ہے۔ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں اور کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے اس میں سے کچھ غلط کہا ہو۔ جابر کہتا ہے کہ جب میں نے حضور کی زیارت کی اور آپ کا حکم بھی سنا تو امام حسین کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور الوداع کر کے واپس آ گیا۔ جب امام حسین نے تیاری کی تو آپ کے ساتھ آنے والوں کی تعداد یہ تھی، تمام مرد، عورتیں، بچے، جوان، بشمول شیرخوار حضرت علی اصغر۔ 222 کتاب کے آخر میں تمام کے نام اور مختصر سا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ 250 ناقائیں، جن میں سے خیام وغیرہ کے لیے 70 ناقیں۔
پخت و یس کے سامان کے لیے 40 ناقہ، پانی کے لیے 30 ناقائیں، عورتوں اور بچوں اور مردوں کے کپڑوں کے لیے 12 ناقائیں، کجاوا کے لیے 50 ناقائیں، متفرق سامان کے لیے 48 ناقائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا، بھائی، ماں اور دادی فاطمہ بنت اسد کے مزاروں سے الوداع کی اور 27 رجب کو مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ سواری نبی کریم کا مرتجز نامی گھوڑا آپ کے نیچے تھا۔ آپ نے کمر کے ساتھ حضور کی تبار نامی تلوار لٹکائی، جسم پر زرہ رسول پہنی جس کا نام ذات الفصول تھا، سر پر رسول کونین کا عمامہ صحاب رکھا۔ آخر میں حضور کا عصا ہاتھ میں لیا اور مسند پر بیٹھ گئے۔ اسی لباس رسالت ہی میں امام حسین نے یوم عاشوراء امت محمدیہ کو آخری پیغام دیا تھا۔ اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی نے روایت کی ہے کہ میرے ایک عرب شاگرد نے ادیب مقری کی کتاب کے حوالے سے امام حسین کی مدینہ سے روانگی کا آنکھوں دیکھا حال سنایا، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ عبداللہ ابن سنان کوفی نے اپنے باپ کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ میں اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کے نام ایک خط لے کر مدینے گیا۔ میں نے سنا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر عازم عراق ہو چکے ہیں۔ چونکہ مجھے اپنے خطوط کا جواب مل گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو جواب دینے کی تکلیف مناسب نہ سمجھی، البتہ یہ فیصلہ کیا کہ شہنشاہ حجاز کی مدینے سے روانگی کا منظر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں آپ کے درخانے پر آیا۔ میں نے دیکھا گھوڑوں کی زینیں کسی جا چکی تھیں۔ امام حسین ایک مسند پر تشریف فرما تھے کہ بنی ہاشم آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ کم و بیش 50 محمل تیار تھے جن پر عمدہ اور باوقار پردے پڑے تھے۔ امام حسین نے بنی ہاشم کو حکم دیا کہ مستورات کے محملوں پر ان کو سوار کرائیں۔ یہ حکم سن کر تمام بنی ہاشم اندر چلے گئے۔ سب سے پہلے ایک دراز قد حسین رو جس کے چہرے پر سیاہ تل تھا باہر آیا اور بآواز بلند کہا، ایک طرف ہٹ جاؤ۔ تمام لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر وہ اندر گیا۔ کچھ دیر کے بعد باہر آیا۔ اس کے دائیں بائیں 2 مستورات تھیں۔ ان کی رفتار سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کبھی اس طرح باہر نہیں آئی ہیں۔ محمل کے قریب آ کر وہ جوان زمین پر بیٹھ گیا، اپنا زانو بلند کیا۔ دونوں مستورات اس کے زانو پر قدم رکھ کر محمل میں بیٹھ گئیں۔ پھر وہ اندر آ گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ساتھ 2 کمسن بچیاں تھیں۔ اس نے ایک بچی اٹھا کر محمل میں بیٹھی ہوئی مستورات میں سے ایک کے حوالے کی، پھر دوسری بچی دوسری مستور کی گود میں دی۔ میں نے قریب کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے، یہ مستورات کون ہیں اور یہ بچیاں کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ جوان قمر بنی ہاشم ہے اور اسی کے سوار کرانے سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمل میں سوار ہونے والی دونوں مستورات زہرا زادیاں ہیں اور دونوں بچیاں امام حسین کی ہیں، ایک سکینہ بنت الحسین اور دوسری فاطمہ بنت حسین۔ پھر ایک اور چاند جیسا نوجوان باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک مستور تھی جس کے گرد کنیزوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس نوجوان نے اس مستور کو محمل پر سوار کیا۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ جوان علی اکبر ابن حسین ہے اور مستور اس کی ماں ام لیلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جوان آیا جو چند محتاط تھا۔ اس کے ساتھ ایک مستور تھی، اس نے اسے محمل پر سوار کیا۔ پوچھنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ قاسم ابن حسن ہے اور مستور اس کی ماں ہے۔ آخر میں ایک اور نوجوان باہر آیا جو حسن میں بے نظیر تھا۔ اس کے ساتھ جو مستور تھی اسے بھی کنیزوں نے گھیرے رکھا تھا۔ انتہائی متانت اور وقار کے ساتھ وہ مستور آ کر محمل میں سوار ہوئی۔ جب میں نے پوچھا تو بتایا کہ نوجوان علی ابن حسین زین العابدین ہے اور مستور اس کی ماں شاہ زماں بنت کسرا ہے۔ اس کے بعد دیگر مستورات کو محملوں میں سوار کیا گیا۔ جب امام حسین کو اطلاع دی گئی کہ تمام مستورات سوار ہو گئی ہیں تو آپ نے فرمایا، میرا بھائی، میرا سالار لشکر، میرا علمدار اور قمر بنی ہاشم کہاں ہے؟ جناب عباس لبیک یا سیدی، لبیک یا سیدی کہتے کہتے آگے آئے۔ امام حسین نے فرمایا، میرا گھوڑا لاؤ۔ جناب عباس گھوڑا لائے اور رکاب پر ہاتھ رکھا۔ امام حسین سوار ہوئے، پھر تمام بنی ہاشم سوار ہوئے۔ جب تمام سوار ہو گئے، سب سے آخر میں جناب عباس سوار ہوئے، علم ہاتھ میں لیا اور قافلے کے آگے چلنے لگے۔ میں نے دیکھا جو ہی امام حسین کا قافلہ چلا، مدینے سے نوحہ اور بکا اور گریہ اور زاری کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ مدینے کے در و دیوار لرز اٹھے۔
ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل سوگوار تھا، بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کر کے الوداع الوداع، الفراق الفراق کہہ رہے تھے۔ جواب میں جناب عباس نے کہا، باخدا آج فراق کا دن ہے اور ملاقات قیامت میں ہوگی۔ امام حسین اپنی تمام اولاد کو لے کر چلے، البتہ آپ کی ایک بچی جس کا نام فاطمہ صغرا تھا کو بیمار ہونے کی وجہ سے جناب ام البنین ام سلمہ کے پاس چھوڑ دیا۔ سرکار دربندی نے اسرار الشہادہ میں لکھا ہے کہ امام حسین کی ایک کمسن بچی فاطمہ صغرا نام کی تھی جو آپ کی روانگی کے وقت بیمار تھی، جسے ام البنین ام سلمہ کے سپرد کر کے گئے۔ یہ بچی روزانہ صبح سے لے کے شام تک چار دیواری کے دروازے کے پیچھے بیٹھ کر سارا دن بابا اور بھائیوں کی واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ جب انتظار کی مدت ختم ہو گئی تو آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا اور صبح سے شام تک یہ بچی بین کرتے کرتے پورا دن گزار دیتی۔ اس بچی نے اپنے دل کو تسلی دینے کی خاطر اپنے بابا کے نام ایک خط لکھا۔ روزانہ سوچتی تھی کہ اب خط لے کر کون جائے گا۔ ایک دن ایک عرب نے دروازے پر آ کے کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، میں ایک دیہاتی ہوں اور عراق جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو مجھے دے دیا جائے، میں پہنچا دوں گا۔ اس شہزادی نے کہا، بندہ خدا اللہ آپ پر رحم کرے، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو میں اپنے بابا کے نام ایک خط میں نے لکھا ہے، میرا خط لیتے جائیے، میرے بابا کو دے دیجئے، ممکن ہے انہیں کبھی موقع مل جائے تو وہ بھی مجھے کسی کے ہاتھ جواب لکھ بھیجیں۔ اس نے شہزادی سے خط لیا اور چلا گیا اور یوم عاشورہ ظہر کے قریب آپ کو خط پہنچایا۔ آپ نے خط پڑھا، پھر زخموں سے چور حالت میں خیام میں تشریف لائے، تمام مسورات کو جمع کیا اور جناب فاطمہ صغرا کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط لانے والے کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہ بشر تھا یا ملک تھا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 317 ہے، چوتھی مجلس ہے، مکے میں آمد۔ بہار کے مطابق امام حسین سنیچر کے دن 28 رجب 60 ہجری کو مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے اور جمعے 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچے۔ مدینے سے روانگی کے بعد آپ نے معروف اور عمومی راستہ اختیار کیا، حالانکہ جب عبداللہ ابن زبیر مدینے سے بھاگ کر مکے آیا تھا تو وہ غیر معروف راستے سے آیا تھا۔ امام حسین سے آپ کے بعض احباب نے عرض کیا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ بچے اور مستورات ہیں، اس معروف اور عمومی راستے پر جاتے ہوئے کہیں مدنی گورنر ہمارے تعاقب میں فوج نہ بھیج دے، اگر مناسب ہو تو ہم بھی عبداللہ ابن زبیر کی طرح سے غیر معروف راستے پر چلیں تاکہ مکے تک محفوظ رہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں چوری چھپے جا رہا ہوں، کسی سے چھپ کر جا رہا ہوں، اس لیے کسی غیر معروف راہ سے چلا ہوں۔ جو مقدر ہے، جہاں مقدر ہے اور جیسے مقدر ہے وہی پیش آئے گا۔ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر معروف راستے سے چلے تو کہیں موت نہ آ جائے، اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر غیر معروف راہ سے چلا تو کہیں موت نہ آ جائے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب موت آنا ہی ہے، خواہ راہ معروف ہو یا غیر معروف، تو پھر غیر معروف راہ کی غیر معروف موت ہونے کی بجائے معروف راہ کی معروف موت ہی کیوں نہ اختیار کی جائے۔ میں مکے پہنچنے تک اس معروف راہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جناب سکینہ سے مروی ہے کہ جب ہم مدینے سے چلے تو ہماری تمام مستورات خوف زدہ اور سہمی ہوئی تھیں۔ مولف کہتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ عرض کروں، بی بی آج تو آپ کے تمام محافظ آپ کے ساتھ ہے، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ دائیں کچھ بائیں، خدا معلوم اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا کہ جب آپ کا یہی قافلہ شمر کے سالاری میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے لیے چلے گا اور آپ کے ارد گرد آپ کے بھائیوں اور باپ کے قاتل ہوں گے۔ راستے میں عبداللہ ابن فصیح عدوی امام حسین سے ملا اور پوچھا، میرے مولا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، فی الحال تو مکے جاؤں گا، اس کے بعد حالات دیکھ کر ہی کسی طرف جانے کا فیصلہ کروں گا۔ عبداللہ نے عرض کیا، قبلہ اگر ممکن ہو تو اور جس طرح چاہیں چلے جائیں، لیکن عراق نہ جائیں۔ ویسے اگر مکے ہی میں مستقل قیام فرمائیں تو آپ کے لیے زیادہ موزوں ہوگا، کیونکہ پورے حجاز میں آپ کے ہم پلہ کوئی نہیں اور نہ ہی اہل حجاز کسی اور کو آپ کے برابر سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا، دیکھیں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ جب آپ داخل مکہ ہوئے تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے،
جب مدین میں آیا تو کہا ان قریب اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ جیسے جیسے اہل مکہ اور مکہ کے بیرون سے آنے والوں کو علم ہوتا گیا کہ فرزند رسول مدینہ چھوڑ کے مکے تشریف لے آیا ہے، تو اب مختلف قسم کے افراد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے۔ ان میں سے کچھ مشورے دینے آئے اور کچھ آپ کے معنی الضمیر سے مطلع ہونے والے تھے، اور اکثریت آل محمد کی مظلومیت پر افسوس کرنے والی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر ہر دوسرے دن آپ کے پاس آتا تھا۔ آپ کے مکے میں قیام کا جس قدر بوجھ عبداللہ ابن زبیر پر تھا اور کسی پر اتنا نہیں تھا، کیونکہ امام حسین کے مکہ پہنچنے سے قبل عبداللہ ابن زبیر کے گرد جو اجتماع ہو رہا تھا، آپ کے ورود مکہ کے بعد رفتہ رفتہ کم ہونے لگا اور ابن زبیر کی اہمیت کم ہونے لگی۔ اس سے معلوم تھا کہ اگر حسین نے مکے میں مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا تو اہل مکہ میری طرف توجہ بھی نہیں کریں گے، اور اگر معاملہ یزید کے خلاف بغاوت تک پہنچا تو بیعت امام حسین کی ہوگی اور میں ویسے کا ویسا ہی رہ جاؤں گا۔ وہ اپنی ہر آمد پر امام حسین سے ادکائے ارادہ دریافت کرنے کی خاطر مختلف قسم کی باتیں کرتا رہتا۔ مثلاً ایک مرتبہ کہا، اگر آپ مکے میں رہ جائیں اور ہمیں اہل حجاز کو دعوت دے دیں تو ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے، آپ کی طاقت مضبوط بنائیں گے، ہر لحاظ سے آپ سے تعاون کریں گے۔ آپ اس مسند کے یزید اور یزید کے باپ سے یقیناً بہتر ہیں۔ امام حسین نے جواب دیا، دیکھ عبداللہ، میں اپنے دفن کے لیے دریائے فرات کے ویران کنارے کو اس بات پر ترجیح دیتا ہوں کہ میری وجہ سے بیت اللہ کی عظمت پامال ہو اور میرے خون سے بیت اللہ کا فرش رنگین ہو۔ میں نے اپنے نانا اور بابا سے سنا تھا کہ ایک بد نصیب کی وجہ سے بیت اللہ کی عظمت داغدار ہوگی، اور میں وہ بد نصیب نہیں بننا چاہتا۔ ابن زبیر اس سے یہ جواب سن کر خوش ہو گیا، آپ سے یہ جواب سن کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ویسے اگر مجھے اتنے جانصار مل جاتے جتنے آپ کے پاس ہے تو میں کبھی مکہ نہ چھوڑتا۔ 8 ذی الحجہ کو عین اس وقت جب ایام حج کا شباب تھا، آپ احرام حج توڑ کر مکے سے عازم عراق ہوئے۔ محمد حنفیہ نے اس سلسلے میں کچھ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، محمد تجھے معلوم ہے بیت اللہ سے جتنا مجھے پیار ہے شاید اور کسی اور کو ہوگا۔ تجھے معلوم ہے کہ اس بیت اللہ کی زیارت کو میں مدینے سے پیدل آیا کرتا تھا اور میں نے 25 حج پیدل کیے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ مکہ آنے والے حاجی بن کر آتے تھے۔ اس سال میں جانتا ہوں کہ تمام آنے والے حاجی نہیں، بلکہ ان میں کچھ کرائے کے قاتل ہیں جنہوں نے لباس احرام کے نیچے تلواریں چھپا رکھی ہیں، اور وہ موقع پا کر مجھے مکے میں قتل کر دینا چاہتے ہیں، جبکہ میں بیت اللہ کی عظمت کو پامال نہیں کرنا چاہتا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ فصل نمبر 4 کی ان چاروں مجالس کا اختتام ہوا اور صفحہ نمبر 320 بھی مکمل ہوا، اور یہی مناسب ہے کہ ہم اس پارٹ کو بھی یہیں پہ مکمل کریں تاکہ اگلی فصل یعنی فصل نمبر 5 کا آغاز ہم اگلے پارٹ سے انشاءاللہ شروع کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔